ابھی کل کے دن ہندوستان میں یوم جمہوریت منایا گیا، ریپبلک ڈے منایا گیا۔ اب ریپبلک ڈے کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس نقطے پر جب ہندوستان کی آزادی نصیب ہوئی تو اس نقطے پر ہم مسلمانوں کو جن چیزوں پر غور کرنا ہے اور جن عبرتیں حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہماری تاریخ اس ہندوستان کے اندر اور اس ہندوستان کی ترقی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا اور ان کی کیا قربانیاں رہی، اس تعلق سے ایک مرتبہ یاد ہماری تازہ کر لیں۔ اگرچہ کہ لوگ اس دن لیجسلیشن، امبیڈکر اور دوسری چیزوں کو لے کر گفتگو کرتے ہیں، ایک اپنی تاریخ دہراتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے جو بزرگ گزرے تھے، اپنے جو اسلاف جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے شکنجے سے نکالنے کے لیے جو دوڑ دھوپ کی، جو محنتیں کی، جو قربانیاں دی اور جیسے اپنا خون بہایا، ان چیزوں کو لے کر غور و خوض کریں اور فخر محسوس کریں کہ یہ جو ملک ہے اس کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا، اور یہ فخر محسوس کریں کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نکالنے میں خاص طور پر مسلمان کے علماء جنہوں نے اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے شکنجے سے رہائی دلانے میں بھرپور حصہ ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ہندوستان میں مسلمان آئے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن مسلمان یہاں آنے کے بعد یہاں پر انہوں نے ہندوستان کو چار چاند لگائے، ہندوستان کی ترقی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہاں کے لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کی بہت بڑی تعداد تھی ان کے مقابلے میں جو یہاں آ کر بسے۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اسلام اور مسلمان باہر سے آئے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح اور درست ہوگا کہ ہندوستان کے رگ و ریشے میں اسلام اور مسلمان موجود ہیں، ہندوستان کے خمیر میں اسلام اور مسلمان داخل ہیں، ہندوستان کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ہندوستان کو مسلمانوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان یہ ہندوستان کے باشندے ہیں۔ جو لوگ باہر سے آئے ان کی تعداد کم تھی، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی لامتناہی تعداد تھی۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہندوستان میں اسلام آفیشیل آنے سے پہلے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بہت تیزی سے اسلام پھیل چکا تھا، وہاں پر کوئی لشکر، وہاں پر کوئی تلوار نہیں آیا کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اسلام قبول کریں، بلکہ ہندوستان کے ساحلی ملبار، مابر، یہ جو کوسٹ ہیں، یہاں پر عرب آئے، انہوں نے اپنے ساتھ اسلام لایا، اور یہاں کے لوگوں نے عربوں کو دیکھ کر، ان کی تجارت کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی امانت داری کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے کئی سالوں کے بعد محمد بن قاسم نے لشکر کشی کی شمالی ہندوستان میں، اور 90 ہجری کے آس پاس شمالی ہندوستان میں محمد بن قاسم نے اسلام کو آفیشیل طور پر لاگو کیا، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر یہاں کے لوگوں نے اسلام کب کا قبول کر لیا تھا۔ یہاں پر مسجدیں بن چکی تھی، یہاں پر اسلامی مسلمانوں کی آبادیاں دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام اور مسلمان باہر سے آئے، یہ فارن ایلیمنٹ ہیں، یہ باہر سے داخل ہوئے لوگ،
یہ کہنا بالکل تاریخ کے خلاف ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہاں اسلام کو پیش کیا گیا، لیکن یہاں کے باشندوں نے اسے قبول کیا، یہاں کے رہنے والوں نے اسے قبول کیا، اور یہاں کے رہنے والوں نے اس پر عمل کیا، اور یہاں کے رہنے والوں نے اس اسلام کو آگے بڑھا کر انڈونیشیا تک پہنچا دیا۔ یہی حقیقت ہے۔ ان حقائق کو دوبارہ تازہ کرنا ہے ان موقعوں پر، جب بھی 26 جنوری آئے یا پھر 15 اگست آئے، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں ہم مسلمان ہماری تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ہم یہ تاریخ کے اوراق کو الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے جائیں گے تو انگریز جب سارے ہندوستان میں اپنا تسلط جما لیا، انگریزوں نے، جبکہ یہ اسلامی دور مغلیہ دور میں ہندوستان میں داخل ہوئے تجارت کرنے کے لیے 1600 کے آس پاس، یہ جیسے دوسرے تاجر آتے ہیں ویسے یہ تجارت کرنے کے لیے آئے اور یہ ہندوستان میں رہے، اور انہیں اجازت ملی کہ تجارت کریں۔ سورت اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، تجارت کے منڈیاں انہوں نے بنا لی، بھرپور ان کے لیے اجازت تھی۔ لیکن جب انہوں نے حکومت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، سیاست میں پالیٹکس میں حصہ لینے کی کوشش کی، وہاں پر انہوں نے دوغلیہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی، تو اورنگزیب نے ان کے جڑوں کو اکھاڑ دیا، ان کے منڈیوں کو برباد کر دیا اور انہیں ہندوستان سے دھتکار کے باہر نکال دیا۔ لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ان علاقوں میں جا کر بس گئی جہاں پر اورنگزیب کی حکومت نہیں تھی، جہاں پر اورنگزیب کا تسلط نہیں چلتا تھا۔ یہ دوغلیہ پالیسی اختیار کرنے والے ان علاقوں میں بس گئے اور وہاں سے انہوں نے فتنوں کو سینچا اور فتنوں کو وہاں سے انہوں نے پھیلایا۔ اور جب بھی ہندوستان کے اندر آزادی کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو سراج الدولہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ وہ پہلے فرد ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے باقاعدہ لشکر کشی کی، باقاعدہ تلوار سونت کے میدان میں اترے، باقاعدہ انہوں نے انگریزوں پر حملہ کیا۔ پہلے آدمی ہیں، 1750 کے آس پاس انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور بنگال سے انہوں نے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ اپنا کھیل کھیلتی ہے، تاریخ اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور تاریخ کے گود میں ہمیشہ سے منافقین کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ تاریخ کے گود میں آستین کے سانپوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ تو سراج الدولہ کے آستین کے بعد سانپ تھے جنہوں نے انگریزوں سے در پردہ تعلقات قائم کر کے سراج الدولہ کی حکومت کو انہوں نے اوندا دیا۔ اور جب بھی ہندوستان کی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے اور جب بھی ہندوستان کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، عزیز ساتھیوں، آپ کبھی بھی ٹیپو سلطان کو مت بھولیے گا۔ ٹیپو سلطان یہ وہ آدمی ہے جب سارے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا لوہا منوا لیا، انگریزوں نے سارے ہندوستان کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا، لیکن ٹیپو سلطان ایک ایسے فرد مجاہد تھے جنہوں نے ان کے خلاف چار لڑائیاں لڑی۔ یہ اور ان کے والد حیدر علی، انہوں نے کسی بھی اعتبار سے انگریزی حکومت کو ماننے سے انکار کیا۔ کہا کہ تم لوگوں کی حکومت جنس پرستی پر ہے، تم لوگ اونچی نسل کے قائل ہو، تم اپنے آپ کو اونچا نسل کہتے ہو، تم ہندوستان میں آئے ہو ہندوستان کو لوٹنے کے لیے، ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے، تم کبھی بھی یہاں نہیں آئے۔ یہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کب کا سمجھ چکے تھے، تو انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کے تسلط کو مانا نہیں اور ہمیشہ مخالفت کی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، آستین کے سانپوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی، انگریزوں سے جا ملے، ان میں بعض مسلمان بھی ہیں اور ان میں مراٹھا بھی ہیں اور ان میں ہندو بادشاہوں کی کچھ کم تعداد نہیں، یہ سب انگریزوں سے مل گئے اور ایک چھوٹی سی ریاست جس کا نام خداداد سلطنت تھا، جو کرناٹک کے اندر میسور کے اندر اسے واقع پذیر تھا، اس علاقے پر یہ پورے دشمن ٹوٹ پڑتے ہیں اور آخر کار ٹیپو سلطان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اگر اپنی ریاست بچانا چاہتے ہیں تو اپنے 2 لڑکوں کو بطور ارغمال انگریزوں کے پاس رکھ دیا جائے، اور جب ٹیپو سلطان قرض پھیڑ دیں گے تو ان لڑکوں کو واپس کیا جائے گا۔ اور اس وقت انہیں بھی کہا گیا کہ آپ مان لو
انگریزوں کی حکومت کو آپ مان لو، ہم آپ کی جاگیرد کو باقی رکھیں گے، آپ کی دولت باقی رہے گی، اور آپ کے لیے نوکر چاکر موجود ہوں گے، تمہاری عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے لیے راحت کے پورے سامان مہیا کیے جائیں گے، تم اگر انگریزی حکومت کو مان لو تو یہ سب ہوگا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے کیا کہا؟ ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا کہ شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 دن سے بہتر ہے، شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 دن سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹھیکا، یہاں تک کہ ان کے خود کے لختے جگروں کو اٹھا لے گئے، کہا کہ تم قرض پھیڑو گے تو تمہارے بچے تمہارے پاس واپس آئیں گے، اور تاریخ گواہ ہے۔ اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جہاں ایک زبردست عالم، زبردست مجاہد، زبردست سیاستدان تھے، انہوں نے اپنی سیاست کی تدبیروں کی وجہ سے اتنی بڑی تیزی سے ترقی کی، اور جتنے بھی کسان تھے انہیں کہا گیا کہ تم صبح کسان کے کام کرو گے، صبح زراعت کے کام کرو گے، شام میں تعلیم حاصل کرو گے، رات میں جہاد کی ٹریننگ کرو گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور اس کے بعد چند سالوں میں انہوں نے بڑا قرض جو تھا، جو کئی کروڑہ روپے پر مشتمل تھا، ان قرضوں کو پھیڑتے ہیں اور اپنے بچوں کو واپس لاتے ہیں۔ لیکن پھر یہ انگریز خاموش نہیں رہے، انہوں نے پھر انہیں چھیڑا، اور ان کے ساتھ جو ان کے پھٹو تھے یہ سب ان کے ساتھ مل گئے۔ انگریز چاہتے تھے کہ ٹیپو سلطان کا خاتمہ ہو، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے انگریزوں کو یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ اب ہم ہندوستان کے مالک بن گئے ہیں، اب ہندوستان ہمارے قدموں تلے ہے، اب ہندوستان کو ہم لوٹیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کہنے کے لیے انہیں کوئی راستہ موجود نہیں تھا جب تک کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کو ختم نہیں کر لیا۔ اور اس کے بعد آخری لڑائی ہوئی، خود ٹیپو سلطان کے یہاں کے کئی غداروں نے انگریزوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، اور ٹیپو سلطان کو لڑائی کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی نعش کو اٹھایا گیا تو آس پاس 10 انگریز تھے جن کی گردنوں کو اڑا دیا گیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ٹیپو سلطان خود اپنے ہاتھ میں تلوار سونت کر انگریزوں سے آخری دم تک لڑتے رہے، آخری دم تک لڑتے رہے۔ پورے ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جو ہندوستان کی آزادی کے لیے آخری لمحے تک اس نے اپنی ریاست کو چھوڑ دی، اپنی دولت کو چھوڑ دی، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہندوستان کو آزاد رکھنے کے لیے۔ یہ ایسا واحد آدمی ہے جس کی تاریخ ہم کو ان موقعوں میں یاد کرنا چاہیے۔ اور 1899 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس وقت کا انگریز نے کہا، اس وقت کا سپہ سالار وائسرائے نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور کئی انگریزوں کو یقین نہیں آیا کہ ٹیپو سلطان کو مار دیا گیا، اور انگریز دوڑ دوڑ کر آتے اور ان کی نعش کو حرکت دے کر چیک کرتے کہ آدمی ہے کہ مر گیا ہے، یہی ٹیپو سلطان ہے کہ نہیں۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیپو سلطان کو بھی ہم مار سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان انگریزوں نے اپنا شکنجہ کسنا شروع کیا، اور 50 سال تک کستے رہے، کستے رہے، کستے رہے، یہاں کے لوگوں کو ننگا کر دیا، یہاں کے لوگوں کو فقیر محتاج بنا دیا۔ جبکہ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں ایک بھی گداگر یعنی بھیک مانگنے والا ہندوستان میں دیکھا نہیں گیا، ایک بھی بھیک مانگنے والا، سڑکوں میں بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا مغلیہ دور میں۔ اس کے بعد جب تک مسلمانوں نے حکومت کی ایک بھی بھیکاری نظر نہیں آتا تھا۔ انگریز آئے، انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یورپ بھوک سے مر رہا ہے اور ہندوستان ترقی پر ترقی کر رہا ہے، یہاں پر ہمارے شکنجے کسنے ہیں تو انہیں بھکاری بنانا ہے، ان کی دولتوں کو لوٹنا ہے۔ تو وہ آئے، باقاعدہ مسلمانوں کی دولت کو لوٹا، مسلمان کی دولتوں کو لوٹا، لوٹ کر یہاں کے لوگوں کو انہوں نے فقیر بنا لیا، خاص طور سے مسلمان۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندوستان اور مسلمان کا اٹوٹ تعلق ہے، توڑ نہیں سکتے، تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے مختلف فتنے برپا کیے، قادیانی جیسے فرقے برپا کیے، شیعہ جیسے فرقے برپا کیے، مختلف فرقوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور اسلام کے نام پر غلط باتوں کو عام کیا تاکہ مسلمانوں کے پیر میدان سے اکھڑ جائیں، تاکہ مسلمان ان فتنوں کے سامنے کمزور پڑ جائیں۔ لیکن قربان جائیں ان اہل علم پر، قربان جائیں ان علماء پر جنہوں نے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر انگریزوں کے ان تیروں کو
اپنے سینوں میں لیا اور ہر فتنے کو دبوچا اور انگریز کے ہر حملے کو دبایا اور اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھا. یہاں تک کہ 1897 کا موقع آیا تو ہندوستان کے لوگ جب انگریزوں کے فتنوں کو برداشت نہیں کر پائے تو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا. بہت بڑی تعداد میں ساری دنیا سے، سارے ہندوستان سے لوگ نکلے اور سبوں نے چاہا کہ انگریزوں کو ختم کر دے. اور اسے کہتے ہیں موٹنی پیکٹ، اور اس موٹنی پیکٹ میں اردو میں اسے غدر کہتے ہیں. اس غدر میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مسلمان تھے جو سارے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کیا اور انگریزوں کو مار بھگایا اور کئی انگریزوں کو قتل کر دیا گیا. باقاعدہ 2 سال تک ہندوستان انگریزوں سے پاک ہو گیا. لیکن بعد میں انگریز نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے پھر ہندوستان پر ٹوٹ پڑتے اور 1860 کے اندر جو ظلم مسلمانوں پر ہوا اور جو تاریخ خون سے لکھی گئی، عزیز ساتھیوں، یہ پڑھنے کے قابل ہے. ہم ہندوستان کو چاہیے کہ ان موقعوں کو پڑھیں، ان اوراق کو الٹیں اور ان کی قربانیوں پر غور کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ اس وقت انگریز جب واپس آیا تو اس نے 5 لاکھ کی تعداد مسلمان علماء کی، 5 لاکھ کی تعداد مسلمان علماء کی اس نے ان کے ناشوں کو جھاڑوں میں باندھ دیا، انہیں پھانسی دی گئی اور صرف اسلام پڑھنے والے مسلمان علماء، دین پڑھنے والے طلباء کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا، بلکہ انہیں شہید کیا گیا. اور جب انہیں خوب انگریز نے 5 سال تک شہید کیا، دلی کو اس نے اجاڑ دیا، کلکتہ کو اس نے اجاڑ دیا، مسلمان علاقوں کو خوب اجاڑا. جب جا کے اسے راحت ملی تو ہندوستان میں مکمل طور پر اس نے اپنا تسلط جما لیا. لیکن پھر بھی انگریز خاموش نہیں رہے اور لیکن ساتھ ساتھ علماء بھی خاموش نہیں رہے. وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور 100 سال کی محنت، لگ بھگ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، مسلمان اہل علم کی تعداد بہت بڑی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں کے اہل علم کی تعداد بہت بڑی ہے، جنہوں نے لگ بھگ 100 سال تک جستجو کی، محنت کیا، احتجاج کیا، یہاں تک کہ انگریز کو اس ہندوستان سے نکال دیا. عزیز ساتھیوں، تاریخ بہت لمبی ہے، اوراق بہت زیادہ ہیں. میں آپ کے سامنے صرف چند اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ یاد تازہ ہو جائیں کہ ہندوستان سے ہمارا تعلق اٹوٹ ہے، ہندوستان سے ہمارا تعلق ختم ہونے والا نہیں. اگر لاکھ کہنے والوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ پڑوسی ملک، آپ کہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک سے جانے والے نہیں، اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. اب اس کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے کہ سارا اس ہندوستان کا بچہ، اس ہندوستان کا گوشہ، درخت، یہاں کے جتنے بھی پہاڑیاں ہیں، یہاں کے جتنے بھی نہریں ہیں، سب یہ شہادت دیتی ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا رہا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں جانے کے بعد ہی اس ملک میں امن قائم ہوا. ورنہ یہاں پر طبقاتی نظام تھا، ذات پاتی نظام تھا. کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم شودر ہو، کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم ویشنوا ہو، کوئی کہتا ہے کہ میں برہمن ہوں، میں اونچی نسل سے میرا تعلق ہے، مجھے اللہ نے بنایا تاکہ میں لوگوں پر اپنا تسلط جمع کروں. یہ کہہ کے ہندوستان کی انہوں نے 550 ریاستیں بنا رکھی تھی. مسلمان آئے تو مسلمانوں نے جوڑا اور سب کو کہا کہ بھائی سب انسان ہیں، سب کے جسم میں خون لال ہی دوڑتا ہے. یہ ذات پات کا نظام، یہ کوئی نظام انسانی نظام نہیں، انسانوں کے لیے مناسب نظام نہیں. تو مسلمانوں نے پوری حکمت کے ساتھ یہاں کے قانون میں تبدیلی لائی، یہاں کے سوچ میں تبدیلی لائی. جو تبدیلی آپ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو آپ دیکھتے ہیں جہاں یہ لکھا گیا کہ انٹچبلٹی از پروہیبٹڈ، یہ کہنا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو چھینا یہ گندگی ہے، یہ نچلے نسل کا ہے، اسے چھینا بھی غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے. یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر موٹے لیٹرز میں لکھا گیا ہے. یاد رکھ لیں اس کے پیچھے ہندوستان میں جو مسلمان علماء نے کام کیا اس کام کی تاثیر ہے. جی ساتھیوں، لمبی بات ہو جائے گی، لمبی گفتگو ہو جائے گی. اس موقع پر ہم اور آپ کو اتنا کہنا کافی ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا تعلق انشاءاللہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں. ہندوستان مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہندوستان کا ہے. اگر دشمن چاہے جو بھی کر لے،
اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ذلیل کریں یا پھر ہندوستان سے مسلمانوں کو باہر نکالیں، لیکن الٹا یہ ہونے والا ہے کہ ان کے یہ جور و استبداد، ان کے ظلم کو دیکھ کر ان کے اندر بڑی تعداد مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. یہی تاریخ بتاتی ہے. اور آج شمالی ہندوستان میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ خود پریشان ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑیں، خود ان کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان پاگلوں کو نہیں معلوم کہ حکومت میں ظلم نہیں چلتا، حکومت میں ظلم بے انصافی نہیں چلتی. جب بھی بے انصافی چلتی ہے لوگ اپنا الٹا رنگ دکھاتے ہیں. وہی کچھ آج ہم ہندوستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دشمنوں کا مقابلہ کر کے اور باطل کو ختم کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم.